بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس مرض پہ بات کریں گے اس کو میں نے فہم پرستی کا نام دیا، اپنے فہم کی پرستش کرنا۔ یہ مجھے خود اپنے اندر بھی ایک زمانے میں یہ مرض رہا ہے اور نوجوانوں میں اکثر ہوتا ہے اور بڑی عمر کے لوگوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن بعض اچھے لوگوں کے ہاں کم ہو جاتا ہے، اور جو دنیوی طور پہ کامیاب ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو دنیوی طور پہ کامیاب ہوتے ہیں، پیسے والے ہیں، کاروبار میں کامیاب ہیں، یا کچھ بہت پڑھا ہوا ہے، بہت ساری ڈگریاں لی ہوئی ہیں، تو ان کے اندر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ ہی صحیح ہے، میں نے جو سمجھ لیا ہے یہ بہترین ہے، باقی سب بیوقوف ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ انسانی مغالطوں میں سے سب سے بڑا مغالطہ ہے۔ علم کی دنیا میں پچھلے میں 30 سال سے ہوں، تو کئی باتیں ایسی تھیں جن کو میں ایسے سمجھتا تھا کہ بس یہ تو حق ہیں، ان میں کوئی باطل نہیں ہو سکتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگلے ہی دن، اگلے سال، اگلے 6 مہینے کے اندر اس کی غلطی واضح ہو گئی۔ قرآن مجید نے بھی ایک بات کہی ہے کہ جو متشابہات ہیں آیتیں، ان کو جو راسخون فی العلم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ کی طرف سے ہے تو ہم مان لیتے ہیں، وہ اس کی پیچھے نہیں پڑتے کہ اس کی معنی کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ راسخون فی العلم وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ علمی دنیا کی حقیقت کیا ہے، علمی دنیا کی حقیقت کیا ہے، ہم کتنی چیزیں جان سکتے ہیں، کتنی نہیں جان سکتے۔ تمام انسانوں کا ایک سمجھ لیجئے کہ دائرہ ہے، ایک حدود ہیں، صلاحیتوں کا بھی، اور اگر بہترین سے بہترین انسان لے لیں، آئنسٹائن جیسا، امام غزالی جیسا، ابن تیمیہ جیسا، ابو حنیفہ جیسا، تو یہ لوگ بھی ایک لمٹ رکھتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ سب کچھ جان سکتے ہیں۔ یہ ہماری لمٹس ہیں، ان لمٹس کے ہوتے ہوئے ہمارے جو جتنے بھی ہمارے حواس ہیں، 5 سینسز ہیں، جن کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، ان کی بھی ایک لمٹ ہے۔ میں بہت ساری چیزیں دیکھ ہی نہیں سکتا، بہت ساری چیزیں سونگ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو میری محدودیتیں ہیں، یہ میری کسی رائے کو حتمی طور پر حق نہیں بنا دیتی، کیونکہ ہو سکتا ہے میرے پاس معلومات کم ہو سکتا ہے میں نے دیکھنے میں غلطی کی ہو سکتا ہے میں نے سننے میں غلطی کی ہو سکتا ہے میں نے پڑھ کر سمجھنے میں غلطی کی ہو سکتا ہے کہ اس نے بات ہی کوئی اور کی ہو، میں اپنے پس منظر کی وجہ سے اور ہی بات سمجھ گیا ہوں۔ یہ سارے امکانات ہوتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت جتنے علوم ہم نے پیدا کر لیے اور جتنی کتابیں ہم نے تیار کر لی ہیں، دنیا کا کوئی ایک انسان اپنی پوری 100 سالہ زندگی لگا کر بھی اس علم کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں نے قرآن کی ایک آیت سمجھی، اور وہ فزکس کی وجہ سے، فزکس کا علم کم ہونے کی وجہ سے میں نے غلط طریقے سے سمجھ لی۔ مثال کے طور پر وہ کائنات کے بارے میں تھی اور میرے پاس فزکس کا علم ناقص تھا یا تھا ہی نہیں، تو میں نے اسے اپنے لے مین طریقے سے اس کو سمجھ لیا۔ تو اگر میرے پاس وہ فزکس کا علم ہوتا تو میں اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتا تھا۔ تو دنیا میں کتنے انسان ہیں جن کو ساری فزکس آتی ہے اور وہ قرآن کی آیتیں سمجھنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کتنے فزکس کو جاننے والے ہیں جو بایولوجی پڑھ رہے ہیں؟ تو ہو سکتا ہے کہ بایولوجی کی بعض چیزیں فزکس کے پیراڈائم میں آ کر معنی تبدیل کر دیں۔ تو صحیح علم اس آدمی کے پاس ہو سکتا ہے جس کو سارا کچھ معلوم ہو۔ تو ہم تمام انسانوں کا تمام علم جو لائبریری میں پڑا ہوا ہے وہ ایک آدمی کے پاس نہیں ہو سکتا، ناممکنات میں سے۔ اور اگر فرض کر لیجئے کوئی ایک آدمی ایسا پیدا ہو جائے کہ وہ ساری دنیا کے معلومات کو اپنے دماغ میں سمو لے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے الٹیمیٹ نالج حاصل کر لیا؟ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو مزید معلومات ابھی چاہیے ہوں۔ ہم نے تو کائنات کا ویزیبل حصہ بھی پورا نہیں دیکھا، جو ہمارے نظر آتا ہے اوپر چاند ستارے، وہ بھی پوری طرح سے نہیں جانتے۔ تو کوئی انسان ایسا دنیا میں نہیں ہے کہ اس کے پاس الٹیمیٹ قسم کا کمپلیٹ نالج ہو، اور کمپلیٹ نالج جو حقیقت میں پوری کائنات کا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے۔ جو اس وقت ہم نے دریافت کر لیا ہوا ہے غلطیوں سمیت، وہ بھی میرے آپ کے پاس کسی انسان کے پاس مکمل معنی میں نہیں ہے۔
مثلا ایوولوشن تھیوری آئی تو اس نے کہاں کہاں اثر نہیں ڈالا. فزکس میں اثر ڈالا, سوسائٹی میں اثر ڈالا, سوشل سائنسز کے اوپر اثر ڈالا, بائیولوجی کے اوپر اثر ڈالا, کہاں کہاں اثر نہیں ڈالا اس نے. تو ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی معلومات ہوں جو میرے قرآن فہمی میں, میری حدیث فہمی میں, میری فزکس فہمی میں, میری کیمسٹری کے فہم میں تبدیلی لانے والی ہو, میرے پاس ہو ہی نہیں. تو کسی کے پاس ایسا علم نہیں ہو سکتا, کسی کی انڈرسٹینڈنگ ایسی نہیں ہو سکتی کہ جو بالکل پرفیکٹ ہو, 100% ہو. اب میں نے اس کو بیان کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ علمی دنیا میں جب سے میں نے ہوش کی آنکھ کھولی ہے, مجھے یہ بار بار واسطہ پڑتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں بس سمجھ نہیں آئی تمہاری بات, یا میں ان کو کہہ دیتا ہوں یار تمہاری بات ویسے ہی فضول سی بات ہے. تو کیوں؟ کیونکہ میں اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوں جو میرے پاس معلومات ہیں, اور وہ اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے جو اس کے پاس معلومات ہیں. تو کوئی پرفیکٹ آدمی نہ وہ ہے نہ میں ہوں. ہاں, میں اپنے میدان میں کچھ بہتر معلومات رکھتا ہوں تو اس پہلو سے زیادہ بہتر بات کر لوں گا, بس بہتری بات کر لوں گا. حتمی 100% سچی بات یہ ممکنات میں ایسے نہیں ہے. یہ تو تھا علم کی دنیا کا معاملہ. اب عملی دنیا میں آ جائیے. عملی دنیا میں پہلے ہم گھر سے بات شروع کر لیتے ہیں. میں نے اپنے بھائی کو ایک جملہ کہا, اس نے اس کے ایک معنی سمجھے اور مجھ سے ناراض ہو گیا. مثال دے رہا ہوں. جب وہ ناراض ہو گیا تو اب دوسرے بھائی نے کہا نہیں اس کی بات کا یہ مطلب تھا, وہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا, کیونکہ اس کو اپنی بات پر اتنا یقین ہے کہ میں نے صحیح سمجھا تھا. نتیجہ کیا نکلے گا کہ میرے بھائی دوسرے بھائی کے سمجھانے کے باوجود میرا اور اس کا تعلق بگڑا رہے گا. اصلاح نہیں ہو سکتی, نہ میری ہو سکتی نہ اس کی ہو سکتی ہے. میں اس کا فہم تبدیل نہیں کر سکتا, وہ میرا فہم تبدیل نہیں کر سکتا, جس کے نتیجے میں میں اور وہ, میں نے ایسے بہن بھائیوں کو دیکھا ہے کہ 20 سال تک ایک دوسرے سے نہیں بولتے. صرف ایک جملے کا فہم مسئلہ پیدا کر گیا ہوتا, صرف ایک جملے کا فہم, یا ایک حرکت کا فہم, ایک اٹھنے بیٹھنے کا فہم 20-25 سال کے لیے دو بہن بھائیوں کو, دو بھائیوں کو, دو بہنوں کو ناراض کر دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ میرا فہم. میں بالکل صحیح سمجھا ہوں, یہی اس نے کہا تھا. اب میں اس میں کوئی تبدیلی کرنے کو تیار نہیں ہوں, اور میں اپنی زندگی کے تجربات سے جانتا ہوں کہ میری ہزاروں باتیں میرے بہن بھائیوں نے, بیوی بچوں نے, والدین نے غلط سمجھی. میرا وہ مطلب نہیں تھا, جس سے میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ میری باتیں اگر اس طرح غلط سمجھی گئی ہیں تو میں نے ان کی کتنی غلط سمجھی ہوں گی. لیکن چونکہ میں اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوں, تو اس لیے میں اپنے فہم کو حتمی سمجھ کے لڑتا رہتا ہوں, گالیوں پہ آ جاتا ہوں, قتل و غارت پہ آ جاتا ہوں. تو خاندان میں فہم پرستی جو ہے کہ میرا فہم ہی ٹھیک ہے, میں نے جو بات سمجھ لی ہے وہ غلط نہیں ہے, یہ سب سے بڑا فتنہ ہے ہمارے دیسی قوم کا. یہ ہر جگہ پہ ایسے کرتی ہے, ہر جگہ پہ ایسے کرتی ہے کہ وہ بس اپنی سمجھ کو ٹلنے نہیں دینا, بس جم گئے تو جم گئے. علم کی دنیا میں آ جائیے, جو ہمارا عملی زندگی کہنا چاہیے. علم کے اوپر میں نے پہلے بات کر لی تھی, عملی زندگی کے اوپر. تو عملی زندگی میں آ جائیے. تو عملی زندگی میں انجینئر ترقی نہیں کر سکتا اگر وہ اپنے فہم کی غلطی پر آمادہ نہ ہو کہ ہو سکتی ہے. ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری کو بہتر نہیں کر سکتا اگر اپنے موجودہ علم کے اندر کمی اور نقص کو ماننے کو تیار نہ ہو. کوئی کاریگر, گھر تعمیر کرنے والا اپنی غلطی ماننے کو تیار, اپنی اصلاح کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا جب تک وہ یہ نہ مانے کہ میرا جو آج کا علم ہے, میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, میرا جو فہم ہے, یہ غلط ہو سکتا. تو غلطی کا یہ اعتراف, اپنے ہاں ناقص ہونے کا یہ اعتراف, یہ لازم ہے. جو آدمی اس منزل کو طے نہیں کر لیتا وہ کبھی بھی اپنے اصلاح کے راستے کھول نہیں سکتا. امت اسلامیہ کو دیکھیے, ہمارے پچھلی 2 صدیوں میں کتنی قومیں گریں اور اٹھ گئیں, کتنی قومیں گریں اور اٹھ گئیں, لیکن ملت اسلامیہ نہیں اٹھ سکی. ملت اسلامیہ نہیں اٹھ سکی. کیوں؟
کیونکہ ملت اسلامیہ کو اس کے بعض لیڈروں نے یہ سبق پڑھایا کہ تم بہترین امت ہو، تمہارے اندر نقص کوئی نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے اپنی غلطیوں پر غور نہیں کیا، اپنی غلطیوں کو مانا نہیں۔ ابھی تک یہ 150-200 سال کی کتابیں پڑھ لیں، تقریریں سن لیں، ابھی تک لوگ، میں نے دیکھا ہے کہ وہ پاکستانی امت کا زوال ہو یا کچھ ہو تو وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ میری غلطی ہے، امت کی غلطی ہے۔ وہ یہ کہیں گے کہ بھئی بین الاقوامی سازشیں ہیں، IMF ہے، فلانا ہے، فلانا ہے۔ میں اپنی کوتاہیوں پر توجہ نہیں دیتا۔ چنانچہ آپ سیاستدانوں کو دیکھ لیجئے، سارے سیاستدان اپنے آپ کو ایسا بیان کریں گے کہ جیسے وہ فرشتے ہیں اور دوسرے سارے شیطان ہیں۔ اپنی غلطی ایک دکھائی نہیں دے گی، دوسروں کی ساری چیزیں غلط نظر آئیں گی۔ وجہ کیا ہے کہ میں بالکل صحیح ہوں، میں نے بالکل صحیح باتیں سمجھ رکھی ہیں، میرا فہم، میرا علم غلطی سے پاک ہے، میری انڈرسٹینڈنگ بہترین ہے اور میں بہترین امت ہوں، میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ میں تمام طرح کے اصلاح کے امکانات سے محروم رہ جاتا ہوں اور دنیا کے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ بھی خرابی کا باعث ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں جو کام کرتے رہنا چاہیے ان کو میں بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ہر وقت اپنے بارے میں یہ امکان مان کے رہنا چاہیے کہ میں نے جو بات سمجھ رکھی ہے، بھائی کے بارے میں، بہن کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، انجینئرنگ کے بارے میں، سائنس کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، اس میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔ یہ ہر وقت، کیونکہ میں نے سمجھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے مجھے بتایا ہی کسی نے غلط ہو سکتا ہے کہ میں نے بتایا تو صحیح ہو لیکن سمجھتے وقت غلطی کر لی ہو۔ اس بات کا امکان لازماً مان کے رکھنا چاہیے۔ پہلا کام یہ کرنے کا ہے کہ میں نے جو کچھ سن رکھا ہے، میں نے جو کچھ سمجھ رکھا ہے وہ لازم نہیں کہ درست ہو۔ اس کو میں حضرت عمر اور حضرت عائشہ کے ایک واقعے سے سناؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے رونے والوں کو دیکھ کر کچھ جملہ بولا۔ اس جملے کو حضرت عمر نے کیسے سمجھا؟ انہوں نے ایسے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میت کے اوپر رونے والوں کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے، یعنی جو لوگ رو رہے ہوتے ہیں میت کے پاس بیٹھ کے، اس کی وجہ سے میت کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بات سید عائشہ تک پہنچی تو انہوں نے ایک جملہ بولا کہ انہوں نے کہا کہ انما السمع یخطی، کہ کان جو ہیں کبھی کبھی بات سننے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میت کے اوپر رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میت پہ یہ لوگ رو رہے ہیں اور اس کو عذاب ہو رہا ہے، یعنی بجائے رونے کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا یہ کریں تو وہ رو رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، میرے گناہوں کا بوجھ دوسرے آدمی کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا۔ تو میت کے اوپر رونے والوں کے عمل کی سزا میت کو کیسے ہو سکتی؟ ٹھیک ہے، تو اب یہ سننے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ پہلی بات ہمیں یہ جان کے رکھنی چاہیے، اپنے شعوری طور پر اس کو اپنانا چاہیے کہ میں نے جو بات سمجھی ہے وہ غلط ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنے باتوں کی پڑتال کرتے رہنا چاہیے۔ پڑتال کرنے کا مطلب ہے کہ جب بھی کسی سے سنیں مختلف بات تو اس کی دلیل پوچھیں کہ اچھا میں نے یہ سن رکھا ہے، تم یہ بات کہہ رہے ہو تو کیا تم نے کہاں سے سنی ہے، اس کا کیا ثبوت ہے، تاکہ اپنی بات ہم اپڈیٹ کرتے رہیں، اپنے آپ کو درست کرتے رہیں، اس کی پڑتال کرتے رہنا چاہیے، اس کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ کبھی متشدد نہیں ہونا چاہیے اپنی انڈرسٹینڈنگ پر، اور دوسروں کی انڈرسٹینڈنگ کے مختلف ایک ہی بات کے بارے میں اس کی رائے اور ہے، میری رائے اور ہے، تو مجھے متشدد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنی بات ٹھیک لگ رہی ہے لیکن دوسرے کی بات ٹھیک ہو، میری بات غلط ہو، اور اس کا بھی امکان ہے کہ دوسرے کی غلط ہو، لیکن چونکہ میں حقائق کو پوری طرح سے نہیں جانتا تو اس لیے ممکن ہے کہ دوسرے کی بات ٹھیک ہو اور مجھے جو اپنی ٹھیک لگ رہی ہے وہ غلط ہو۔ تو اس لیے کبھی بھی متشدد نہیں ہونا چاہیے، آراء کی بنیاد پر جبر نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جو چیزیں متواترات کی شکل کی ہوتی ہیں اس میں جو کہ فہم سے وہ بالاتر ہو جاتی ہیں، اس میں فہم انوالو نہیں ہوتا، جیسے کہ لکڑی آگ کو جلاتی ہے، آگ لکڑی کو جلاتی ہے
اس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ شامل نہیں، اس میں میرے سننے میں، میرے دیکھنے میں غلطی کا امکان ختم ہو جاتا ہے تقریباً۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں، اس طرح دین کے اندر کہ 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، اتنا سنا ہے ہم نے کہ اس میں انڈرسٹینڈنگ اور فہم اور انٹرپریٹیشن کا کوئی عمل دخل نہیں رہتا۔ تو اس طرح کی چیزوں پر تو مجھے اطمینان ہونا چاہیے، آپ کو بھی اطمینان ہونا چاہیے، لیکن جو چیزیں فہم سے متعلق ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں دوسرے کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے، میری بات غلط ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم یہ 3 چیزیں اپنا لیں گے تو ہم فہم پرستی کے مرض سے نکل سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔